بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا آغاز انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے دکھانے سے ہو رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب سے ہوئی انسان صرف 3 قسم ہیں: مومنین، کفار، منافقین۔ 3 گروہوں کا ذکر ہے اور بنیاد ہے اس کی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ جسے آپ کہتے ہیں، پورے وثوق سے بات کرنے والی واحد کتاب دنیا میں، اس جہان میں، جو کہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ اب اس جہان سے جو لوگ بچ کر، ہلاکت سے، تباہی سے بچ کر جو اس جہان سے گزر جائیں گے، ان کا نام المتقین، تو ان کے لیے رہنما دستاویز۔ اچھا، اس کو تسلیم کرنے والے پہلی قسم ہوئے، ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب، یہ جو آپ جسے کہتے ہیں نا، یہ جہان جو آپ کو نظر آتا ہے، اس سے اوپر کی باتیں ہیں جو انبیاء نے تم کو کر کے دی ہیں، اس سے اوپر کی باتیں، جس کا نام غیب ہے، جو تم کبھی نہیں جان سکتے۔ البتہ مستند خبر نبوت کے ذریعے سے بنیاد بنی ہے کہ وہ بڑی حقیقتیں شک و شبہ سے بالاتر ہو کر اس جہان میں سمجھ لی جائیں اور مان لی جائیں، جس کی بنیاد پر اگلے جہان کی پوری تعمیر ہوتی ہے۔ پہلی بات۔ اور دوسری یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور عبادت اور بندگی کے ذریعے سے وہ اس غیب کی جانا ہوا جو جہان ہے، اس کے اندر سرخروئی پانے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اپنا محبوب ترین جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ اس پر نچھاور کرتے ہیں۔ پھر یہ ایک مستقل دستور ہے کہ جو آسمان سے اترا پہلے، یا پھر جو اس کتاب کے ذریعے سے اور اس رسالت کے ذریعے سے انسانیت پر نازل کیا گیا، اور اصل اس کا جو اختتام ہے وہ یہ ہے کہ آخرت بالآخرۃ هم یوقنون۔ تو اچھا، ان کو جو ہم یہاں پر جو سرٹیفکیٹ دیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کی دنیاوی سٹیٹس ان کا یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آخرت میں ان کو کیا ملنے والا ہے، بڑی دلچسپ انداز میں اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، تھوڑا آگے چل کر دوسرے 2 فریقوں کا ذکر کر دینے کے بعد آئے گا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دوسرا فریق جو ہے وہ بھی اس کتاب ہی کی بنیاد پر آئیڈنٹیفائی ہوا ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ اچھا، یہ اتنی بڑی جو ہے وہ روشنی جن کو روشن نہ کر سکی، اتنا کچھ تاریک باطن ہے ان کا، اور ان پر کچھ اثر بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہے ان کا اصل تعارف۔ کافر کا اصل تعارف یہ ہے کہ سراسر اندھیرے میں ہے، تو کافر کو دیکھ کر مرعوب ہونا اور سمجھنا کہ اس کے پاس کچھ ہے، سب سے زیادہ قابل رحم، خدا کی رحمت سے دور، سب سے زیادہ تاریکی میں، ظلمت میں اور جہالت میں ہونے والی وہ مخلوق ہے جس پر قرآن اثر نہیں کرتا، اور جن کو انبیاء کا سمجھانا بیکار چلا گیا۔ تو اتنی بڑی شے جس سے آپ صرف اور صرف خدا کی پناہی مانگ کے اس مقام سے گزریں گے، تو ان کے جو ہے وہ دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی نگاہوں پر، سب پر جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تبھی جو ہے وہ اتنی بڑی حقیقت کو وہ دیکھنے اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب آتا ہے وہ تیسرا فریق جس نے اس روشنی کا دم بھرا، مگر ان کا پھر درون جو ہے وہ تاریک ہے۔ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ ایسے یہ وہ طبقہ ہے جو جس کا خیال ہے کہ وہ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہ اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے جو یہ لوگ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی دنیا، اپنی آخرت تباہ کر کے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا میں کچھ پا رہے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ مرض ہے، اور اس کی تفسیر ہوئی ہے شک۔ سب سے بڑا مرض جو ہے وہ شک ہے، اور سب سے زیادہ توجہ علاج کی وہ اس چیز پر ہونی ہے،
اور اسی کی وجہ سے ان کے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے دروغ گوئی ایمان کے معاملے میں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ہم ایک ذکر کرتے چلیں کہ منافقین جو ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو دراصل رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں جو دراصل اسلام کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور اسلام کو کسی بھی سطح پر قبول کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر اکثر واعظ اور مبلغ جو ہے نا، یہاں کے بیچارے جو گناہ گار ہیں، جن سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ وہ نہیں ہوتا، کوئی دنیا کی جو ہے ننگینیوں میں پڑھ کے وہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتے ہیں، سارا جو ہے نا نزلہ اس اہل ایمان کے اس طبقے پر اتارتے ہیں۔ بہت غلط تفسیر ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو دراصل یہاں کفر کا جو ایجنڈا ہے اس کو یہاں پر لے کر چلنے والا ہے، جس کی ایک مثال آج کے دور میں یہ جو ایک لبرل قسم کا طبقہ ہے جو فی الحقیقت رسول کی تعظیم نہیں کرتے، سرے سے رسول کی کوئی حیثیت اپنے ذہنوں کے اندر نظریاتی سطح پر نہیں مانتے، وہ عمل میں ہو نہیں سکا، کچھ کوتاہی ہوگی، کمزور ہوگی، بات ہی بالکل اور ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی وضاحت دے دینا بہت ضروری ہے اس مقام پر۔ دو چیزیں ان کے بارے میں خاص طور پہ بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ان کا ہوگا کہ سوسائٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہی کر سکتے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون۔ اچھا، سب سے بڑا فساد البتہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے دیے ہوئے دین کے اوپر نہیں ہوگا۔ سوسائٹی کی اصلاح کا سارا ٹھیکہ ہوگا لیکن اس میں انبیاء نہیں ہوں گے، اس میں رسالتیں نہیں ہوں گی، اس میں خدا کی شریعتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ یہ پہلی پہچان ہے امت کے اس منافقین کی جو نفاق اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس سے مراد یہاں پر صحابہ ہیں، تو صحابہ والا جو ایمان ہے اس کو یہ بے وقوفی سمجھیں گے اور اس پر یہ چوٹیں گریں گے اور اس کو یہ کسی کھاتے کا نہیں سمجھیں گے، اور اس سے بڑھ کر ان کو کوئی برتا ہے کہ یہ کوئی چیز دے سکتے ہیں۔ تو صحابہ والے اسلام کو ان کا جو ہے وہ قبول نہ کرنا۔ دو باتیں ان کی بنیادی تعارف ہیں، پھر ان کا ایک کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اصل میں ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی تصویر ہے اسلام پہ، مسلم معاشروں پہ آج جو ایک وائرس منافقین کا حملہ آور ہے، اس کا بہت اچھا تعارف اگر آپ نے کرنا ہو تو اس مقام سے کر سکتے ہیں۔ تو اور دراصل یہ ٹھٹھا کرنا، انما نحن مستہزئون، یہ ٹھٹھا کرنے والے، چوٹیں کرنا، مذاق کرنا، یہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس کی ایک تصویر دیکھنی ہو تو آپ کو ملتی ہے۔ اور دراصل اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو یہ جو ڈھیل دے رہا ہے اور چھوٹ دے رہا ہے، دراصل رب العزت کی طرف سے ان کے ساتھ یہ ایک حیلہ ہی ہے۔ اور یہ وہ سیانے ہیں اپنے خیال میں جو ایک بہت زبردست کام کر رہے ہیں، حالانکہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ چیز ہاتھ سے دے کر مسلم معاشرے میں، مطلب بہت آسان تھا کہ یہ آخرت کو پالیں، وہ آخرت بیچ کر اور ہدایت کو بیچ کر ضلالت جو ہے وہ خریداری کرنا اور اس پہ خوش ہونا اور سمجھنا کہ ایسی ڈیل کی ہے کہ کسی کو ایسی جو ہے سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور یہ ملا، یہ بیوقوف، یہ سارے جاہل، یہ سبحان اللہ، یہ تصویر جو ہے بہت ہی زبردست ہے اور ریلیونٹ ہے آپ کے اس جہان میں پائی جانے والی حقیقتوں کے ساتھ۔ تو ان کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جب روشنی کی، ایمان کی اور ہدایت کی، تو ان کا نور خدا لے گیا، تو روشنی تو ہوئی مگر ان کی جو ہے وہ داخلی روشنی جو ہے وہ اس روشنی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی جو ہے کہ وہ کصیب من السماء، یہ جو رسالت ہے دراصل خدا کا باران ہے، باران رحمت ہے، اس سے بڑی بارش نہیں برسی قلوب کی پیاس جو ہے وہ بجھانے والی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک قیمت تھی، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں جو ہے اور بہت کچھ ایک خوف کے جو ہیں وہ اسباب بھی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس باران رحمت کی جو کچھ قیمت ہو سکتی تھی وہ ادا نہیں کر سکے ہیں، اور اس وجہ سے یوں ہے کہ ان کی جو بجلی ہے وہ قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے۔ اور البتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو ان کو بھی پہلے فریق کی طرح کر دے اور ان کو سرے سے کسی روشنی میں باقی نہ رہنے دے۔
عبادت کی ایک صدا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ خدائی دستور، باقاعدہ یہ آیت ایک دستور کا درجہ رکھتی ہے خدا کی زمین میں رہنے کے لیے۔ خدا کی شروع صرف یہ ہے کہ اس کی عبادت کر کے رہا جائے۔ اس سے پہلے بھی جو تھے ان کے لیے خدا کی یہی شرط ہوتی تھی، اور آنکھیں کھول کر دیکھو، آسمان جس کو اس نے چھت بنایا، زمین جس کو اس نے فرش بنا دیا، اور اس زمین کے اندر کیچڑ سے طرح طرح کے میوے اور ایسے ایسے زبردست جو ہے وہ اللہ نے رزق کے اسباب جو ہے وہ مہیا کر دیے ہیں، اور جس کی آنکھیں ہی پھوٹی ہوں وہ اس سچے خدا کے مقابلے پر چھوٹے چھوٹے خدا جو ہے نا وہ کھڑے کرتا ہے، جس پر اللہ رب العزت نے یہاں پر بیت فرمائی ہے قرآن مجید کا اعجاز، کہ اس جیسی کوئی کتاب اس جہان میں کوئی لا کر دکھا دے۔ 1400 سال سے خدا کا پتہ دینے والی ایسی کتاب اس جہان کے اندر کوئی اور پیش کر نہیں سکا ہے۔ یہاں پہ ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان کے لیے خوشخبری۔ یہاں 2-3 چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ یہ مضمون بہت بار آئے گا، ہم ظاہر ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نئے موضوعات کو پھر توجہ دی جائے۔ تو ایک موضوع بیان ہو گیا، بعض موضوعات بار بار پلٹ کے آئیں گے، تو پہلا بیان ہی اس کے لیے کافی سمجھا جائے۔ تو ایک تو ہے باغات، سبزہ، کہتے ہیں کہ حسن کا کوئی تصور، سبزہ دو حد نگاہ تک سبز ہی سبز، کوئی حسن کا تصور اس کے بغیر نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں ندیاں اور جھرنے اور پانی جو ہے، سبزہ اور پانی۔ پھر اس میں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، پھر پھل اور میوے۔ یہ تصویر جو ہے آپ ذرا ذہن کے اندر بناتے چلے جائیں۔ اور پھر میوے بھی یوں کہ مطلب جو تنوع ہے اس کا اختتام نہیں۔ اس جہان کے اندر بھی کچھ تنوع ہے، لیکن جو آخری اخروی جہان ہے اس قدر تنوع ہے کہ حیران کر دینے والا ہے۔ اچھا، یہ تصویر حسن کی قریب تھی کہ مکمل ہو جائے، مگر ایک بڑی کمی ابھی رہ گئی تھی، اور پھر یہ کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو جو بیویاں جو ہیں جو آپ کو شریک حیات چاہیے، تو کہتے ہیں کہ حسن ایک تو یہ ہے، اور یہ شاعروں کی زندگی بیت گئی یہ عورت کا حسن جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے، بلا شبہ کوئی وجہ تھی۔ تو اس وجہ سے یہ وہ جو جنت خدا کی ہے جو سرخرو ہو کر جہان پانے کا ہے، تو اس کے اندر پھر یہ اللہ رب العزت، تو یہ جو ہے تصویر تقریباً مکمل ہوئی۔ بس ایک کمی تھی، وہ یہ ہے کہ بہت زبردست مقام ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ 5 سٹار، یہ کہتے ہیں 7 سٹار ہوٹل ہے، مزہ آ گیا، لیکن 3 دن کے بعد اس میں آپ کا وقت ختم ہو گیا، سامان پیک کریں اور اٹھائیں اور چلیں، بہت بہت مزے کا وقت، لیکن ختم ہو جانا۔ بھائی محلات سے بھی، اعلیٰ سے اعلیٰ محلات سے بھی جنازے اٹھتے دیکھے ہی گئے ہیں۔ تو اس مسئلے کا کیا کریں کہ حسن بھی سارا دستیاب ہو گیا، سبزہ بھی اور پانی بھی اور مناظر بھی اور واقعتاً ہوگی، تو پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو کوئی اٹھائے گا نہیں یہاں سے۔ تو ہم فیہا خالدون بہت آئے گا قرآن مجید میں، ہر بار ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، اتنا بڑا مضمون ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جنت کا یہ تعارف یہاں پر بے شمار ڈائمنشن کے ساتھ کیسا خوبصورت کیا گیا ہے۔ رب العزت کا بیان، ان اللہ لا یستحی، یہ چھوٹی سی چھوٹی بھی بات وہ فرمائے گا تو اس میں سمجھنے کا بہت کچھ ہوگا۔ تو یہ جو سطحی لوگ ہیں وہ چیزوں کے ظاہر میں پھنسے ہیں، اور بولنے والا بہت بڑا ہے، اس کا مقصود بہت عظیم ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کا ذکر کرے گا تو اس میں مراد جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی۔ تو اس پر کچھ لوگ جو ہیں وہ تبصرے کریں گے اور اعتراضات اٹھائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں یہاں سے وہ حقیقت پالیں گے جو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اور یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ، اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہی بھی ملنے والی ہے، سبحان اللہ۔ البتہ یہ بتایا کہ وہ کون بدبخت ہیں جن کو اس سے گمراہی ملنے والی ہے، وہ ہیں کہ جو خدا کے عہد کو توڑتے ہیں، بعد اس کے کہ اس کے ساتھ ان کا عہد پختہ ہو چکا ہے، تو خدا کے حق میں ان کا یہ جو ہے وہ تجاوز۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، خدا نے جن رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑنا۔
اور پھر قرآن سے. تو اسی وجہ سے بہت سلف کے لوگوں نے کہا کہ اس آیت کا جو ہے وہ محل تطبیق وہ خوارج ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے، سب سے زیادہ سخت دل، پتھر دل اور گمراہ، قرآن سے ضلالت کو نکال کے کرنے والے تو وہ خوارج تھے، اس وجہ سے کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے تھے. یہ پورا جہان انسانوں کے لیے بنا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور انسان کو اپنی حقیقت کے لیے سوچنا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کوئی حقیقت نہیں تھی، کہیں تھے نہیں، تو چلتے پھرتے جو تم انسان ہو، وہ تو پہلے تمہاری حقیقت عدم تھی، اس کے بعد تم پھر عدم ہو. تو اس وجہ سے خدا کا سراسر مہربانی ہے اس کو محسوس کرنا اور تسلیم کرنا. پھر کہانی شروع ہوتی ہے زمین پر تہذیب کی، زمین پر انسان کے وجود کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفہ کا آپ جتنی بھی تفسیریں ہوئی ہیں ان ساری ہی تفسیروں کو لے لیجئے، جو ایک موٹا مضمون ہے وہ یہ زمین کی جانشینی، زمین کے اختیارات جن کا مالک انسان کو بنایا گیا ہے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ خدا کی شرطوں پر یا خدا کی شرطوں کے بغیر زمین کی جانشینی، یہ ایک مضمون ہے اور تخلیق آدم سے شروع ہوتا ہے. اور یہاں پر فرشتوں کا جو ہے وہ ایک انسان کے بارے میں، کیونکہ لامحالہ خدائی کی طرف سے ان کو علم دیا گیا ہوگا کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انسان کا زمین میں فساد کرنا اور خون ریزی کرنا، جتنا بھی مہذب ہو جائے یہ خون ریزی سے نہیں رکے گا. آج بھی سب سے بڑا بجٹ اس کا بموں پہ چلتا ہے، اور ہلاکت کے اور تباہی کے جو کچھ اوزار ہوتے ہیں ایسے اس نے بنائے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ خدا کے نام پر بھی ظاہر ہے ظلم کرتا رہا ہے، جب فی الحقیقت یہ ہدایت پر نہیں تھا، اور خدا سے مکمل آزاد ہو کر بھی یہ جنگیں ہی کرتا ہے اور لڑائیاں ہی کرتا ہے اور زمین میں فساد ہی کرتا ہے. اس کے مقابلے پر فرشتوں کا خدا کی تسبیحات کرنا، جس کو اللہ نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، فرشتوں کی عبادت نہیں بلکہ انسان والی ایک مخصوص عبادت ہے جس کے لیے زمین میں رب العزت اپنا ایک جانشین مقرر فرما رہا ہے. اور یہ فرشتوں کے اوپر انسان کی جو فضیلت وہ علم کی بنیاد پر ہونا، اور یہاں پر تفاسیر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف علم شریعت ہو. علم جو ہے بات یہ صالح علم، دنیا کا علم بھی صالح علم بھی ہو سکتا ہے اور فاسد علم بھی ہو سکتا ہے. دنیا کا، اس جہان کا علم بھی دراصل جو انبیاء سے سیکھا گیا ہو، کائنات کو پڑھنا بھی، وہ بھی صالح علم ہے. تو بنیادی طور پر صالح علم بنیاد بنی انسان کے فضیلت پانے کی. سجدہ ریز ہوئے فرشتے، جس سے واحد انکاری ہونے والا ابلیس تھا. تو جس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو جنت میں بسایا اور کہا کہ یہاں سے کھلا کھا پی وافر جتنا چاہے تو اور تیری بیوی. مگر یہ دن زیادہ چلے نہیں، شیطان کا انسان کے اوپر حملہ آور ہونا بصورت ترغیب گناہ. تو ایک بہت بڑی جو جاگنے والی اور بیدار ہونے والی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے سکھ کی اور سعادت کی جو کنجی ہے وہ کہیں کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے، اور یہ چور جو ہے ہمیشہ سے اس کے پیچھے ہے. اور اتنی بڑی سعادت انسان کھو آیا ہے، جس کے بعد کہا کہ جا اب زمین میں. تو گناہ عنوان بنا، پلان تو پہلے سے تھا لیکن اس کا عنوان بنا کہ گناہ کیا ہے سو جنت سے نکالے گئے. البتہ انسان گناہ گار مخلوق جو ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی جو ایک چیز دی گئی ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات، خدا کی طرف سے کلمات الہام ہوئے، اور وہ استغفار کے کلمات تھے. تو استغفار عبادت کی بہت بڑی حقیقت ہے. انسان والی عبادت، فرشتوں والی عبادت نہیں. انسان والی عبادت میں جو ہے وہ بار بار یہ بحال ہو جاتا ہے انسان کا وہ جو عہد ہے رب العزت کے ساتھ استغفار کے دم سے. متصل آدم اور ابلیس کی اس کہانی کے ساتھ بنی اسرائیل کی کہانی، جو کہ اس آخری امت کے وجود میں آنے سے پہلے اس زمین پر
اس خلافت کی ایک لمبی طویل داستان رہی ہے۔ اس زمین پر اجتماعی سطح پر، معاشرتی سطح پر، ایک جماعت کی حیثیت میں، ایک ملک، وطن، دھرتی، زمین کی حیثیت میں خدا کی عبادت کرنا اور کروانا ایک لمبا ایک تاریخی عہد ہے۔ ان کو جو ہے وہ اپنے اس عہد کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس آخری آسمانی عہد جو ہے اہل زمین کے لیے خدا کا سب سے مقدس، سب سے اعلیٰ موقع، سب سے زبردست جو ہے رب العزت کی طرف سے دیا جانے والا، کہ اس کو جوائن کر لیں اور اس کو قبول کر لیں۔ یہ عین اسی کا ایک تسلسل ہے اور اسی کی توثیق ہے، مصدقا لما بین یدیکم۔ اور پھر جو ہے اس میں جو بڑی رکاوٹ ہوگی وہ کیا ہے، اس کا کچھ ذکر ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دین فروشی۔ یہ بہت اسلام کی اونچائیوں سے گرنے کی بہت بڑی وجہ جو مسلسل چلتی رہی ہے وہ ہے دین فروشی، اور دین فروشی کے مقام پر صرف خدا کا خوف دلایا گیا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ خدا کا خوف بہت بڑا ایک یہاں پر ایک یاد دہانی ہوگی۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا۔ یہ جب زوال آیا تو اسلام کی حقیقت جو ہے وہ اجلی نکھری مسلمانوں کے پاس نہ رہی، تو اس سے ان کو سب خبردار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس اتنی بھاری ہدایت کی قیمت ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ نمازوں پہ محنت کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے ہوں، اور نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے رب العزت کی جو ہے وہ مدد حاصل کی جائے۔ یہ رہے گا راز کہ خدا کی شریعت جو ہے اس پر انسان اپنی اجتماعی حیثیت میں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ مشکل بہت کام ہے، صرف اس میں وہی پورے اتریں گے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خدا کے آ کے کھڑے ہونے کا لمحہ جن کو یاد رہے گا، وہی اس امتحان میں پورے اتر سکیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ایک مقام تھا جو بنی اسرائیل کو دیا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، پوری دنیا میں صرف روشنی ان کے گھروں کے اندر تھی، خدا صرف پورے زمین پر ان کے ذریعے سے پوجا جا رہا تھا۔ آخرت کا ان کو خوف دلایا گیا ہے کہ یہ جو آخری آسمانی رسالت ہے، یہ کیونکہ اسی حقیقت کا تسلسل ہے اور واحد خدا کے عہد پر رہنے کی یہی اب صورت ہے، تو اس وجہ سے کوئی سہارا آخرت میں دستیاب نہیں ہوگا اگر اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور کچھ یہ خدا کے انعامات ہم پر بھی بہت ہوئے ہیں اور ان پر بھی بہت ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شاید کچھ معجزاتی انعامات ان پر اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ اس کے باوجود یہ لوگ خدا کی وہ عبادت نہیں کر سکے جو اللہ رب العزت نے ہماری اس امت کو دیا۔ بہرحال ان میں سے ان کے لیے بحر قلزم کو پھاڑ دینا، اور پھر جب انہوں نے شرک کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو جب 40 دن راتوں کے لیے بلایا تو وہ پھر ان کی بخشش دوبارہ کر دینا، اور البتہ اس بخشش کی صورت یہ بہت اہم بات ہے، بخشش کی صورت یہ کہ ان کو آپس میں کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تو بخشش جو ہے وہ امت میں شرک کا آنا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ ہزاروں بنی اسرائیل قتل ہوئے تو ان کی توبہ اس شرک سے قبول ہوئی۔ پھر ان کا جو ہے وہ اتنا بڑا بات کرنا، منہ پہ لانا کہ ہم رب العزت کو دیکھیں ہی تو پھر ہم موسیٰ کا اعتبار کریں گے، جس پر ایک کڑکے نے آ کر ان کو اٹھا لیا، ان کو ختم کر دیا، اور موسیٰ کی دعاؤں سے دوبارہ ان کو زندگی ملی۔ پھر یہ کیونکہ خدا کے مشن پر تھے اور آگے کوئی انتظام نہیں تھا، تو خدا نے سائبان بادل سے کر دیے اور رزق ان کو من و سلوہ کے ذریعے سے دیا کہ تم میرے مشن پہ ہو تو پرواہ نہ کرو رزق کی اور رہائش کی اور زندگی گزارنے کی، تو لیکن یہ اس کی ناشکری ہی کرتے رہے، اور ان کو جو ہے وہ جب ان کی کسی فتح کا وقت آیا تو کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتح، تو فاتح جو ہے
اللہ کو ماننے والے جب بالا تر ہوتے ہیں اور ان کی جیت ہوتی ہے تو کچھ رنگ تھا جو خدا کو دیکھنا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جیتنے والے خدا کے نام پر کتنے عاجز ہوتے ہیں، کتنی عاجزی اور ان کی ساری ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو جس میں یہ ناکام رہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ پھر ان کے لیے پانی کا بندوبست صاحبان تو کر دیے، رزق بھی تھا، پانی کی جو ہے وہ شکایت ہوئی ہے تو پتھر پہ سوٹا موسیٰ علیہ السلام کا پڑتا ہے خدا کے حکم سے، تو 12 چشمے ان کے لیے جاری ہو جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو قومیں خدا کے مشن پر ہوتی ہیں تو اس کے پھر بہت سارے جو مادی ضروریات ہوتی ہیں وہ خدا پوری کر دیتا ہے۔ وہ مار کھاتے ہیں صرف اپنی اطاعت کے حوالے سے، وہ مار کھاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا کا جو حق ہے وہی ادا نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ سارا انتظام یہ ہو گیا ہے، تو پھر ان کی طرف سے گلا ہوتا ہے کہ بھی موسیٰ ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، تو بھی ہمیں تو جو ہے وہ ککڑیاں چاہیے اور کھیرے چاہیے اور لہسن پیاز چاہیے اور گیہوں چاہیے اور ہمیں دالیں وغیرہ چاہیے۔ تو کہا کہ جاؤ شہر میں چلے جاؤ کسی بھی، اور یہ تو تمہیں مل جائے گا، البتہ یہ کہ ایک ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ان پر طاری کر دی گئی۔ ہم جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ ریلیٹ کرنا ہے آپ نے، تو اس امت کے اندر بھی سارے رونے روٹی کے اور کھانے کے اور مہنگائی کے اور یہ سارا کچھ وہ ضرورتیں جو کسی چائنی کی ہوں گی، جو کسی افریقی کی ہوں گی، وہی ضرورتیں انبیاء کے ماننے والوں کے گھروں میں صبح و شام جو ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی حقیقتیں وہ کبھی ان کے اور ان کے لیڈروں کے منہ پہ بھی نہیں آئیں گی۔ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا، ہدایت جو ہے وہ اپنے اپنے دور میں یہ کسی ایک قالب میں محصور نہیں ہے۔ یہ کسی وقت جو ہے وہ یہودی جو تھے جب خدا کی شرطوں پر تھے، کسی وقت نصارہ تھے خدا کی شرطوں پہ تھے، کسی وقت صابی جو تھے وہ خدا کی شرطوں پہ تھے، آج یہ اہل ایمان ہیں۔ یہ کسی ایک قالب میں محصور نہیں ہے، جو خدا کی شرطوں پہ پورا اترتا ہو عمل ایمان اور عمل صالح کی صورت میں، تو انشاءاللہ العزیز ان سب کے لیے سرخروئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ میثاق لیتا رہا ہے، اور جب انہوں نے اس کو جو ہے وہ پورا نہ کیا یا اس پر وہ آمادہ نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور جب اس کے بعد پھر بھی یہ لوگ خدا کے عہد کو توڑتے رہے، جس کا ایک بہت بڑا واقعہ اہل سبت کا جو ہے وہ ہوا جب انہوں نے، اور یہاں ہیلے کرنا اس امت کے اندر بھی جو ہے وہ حلال حرام کو حلال کرنے کے جو ہے نا وہ کچھ ہیلے اختیار کیے جانا، جس پر ان کو بندر ذلیل بندر جو ہے وہ بنا دیا گیا اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کا بار بار گائے ذبح کرنے کے مسئلے پر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا، یہ اطاعت اور فرما برداری کا وتیرہ نہیں ہے، اور خدا کو جس انداز کی اطاعت چاہیے اور انبیاء کے سامنے جس انداز کا کردار چاہیے وہ بالکل اور ہے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اور اس کا جو ہے وہ قاتل تلاش کرنے کے لیے خدا نے یہ ان کو اس بات کا مکلف کر دیا تھا، اور واقعہ وہاں پر یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ان کے سامنے زندہ کر کے جو ہے وہ دکھا دیا تھا۔ اب اس کے بعد بھی ایسے معجزے دیکھنے کے بعد ان کے دل سخت ہوئے، پتھروں سے زیادہ سخت جو ہے وہ ان کے دل ہوئے ہیں۔ شریعتیں اثر نہ کرتی ہوں، شریعتیں آیتیں حدیث کیا لایا جائے اس کے بعد انسانوں کے لیے، کچھ نہیں رہ جاتا ہے کتاب آنے کے بعد سوائے دوزخ کے اور خدا کے عذاب کے۔ تو یا تو قرآن آپ کے دل کو پگھلا دے، ورنہ پھر دوزخ ہے جو اس دل کو پگھلانے والی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے تمہارا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہارا یہ رکھنا امید رکھنا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، تو یہ ایسے لوگ اب نہیں ہیں۔ کتابوں کے اندر تحریف کرنا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم،
یہ ان کا وتیرہ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو خلافت عرضی کے منصب سے معزول ٹھہرا دیا گیا ہے۔ خدا کا ان سے یہ اور ایک بہت بڑی ایک جھوٹی امید، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ جو ہے نا خدا کے عذاب کو معمولی جاننا، یہ بھی پوری ایک مہارت ہوتی ہے مذہب کے اور دین فروشوں کی، کہ لوگوں کے لیے آسان کر دیں خدا کی اطاعت سے بھاگنا۔ تو خدا کے عذاب کی ہیبت کو دلوں پر جو ہے وہ رکھنا، اور یہ ہے کہ خدا نے کسی سے کوئی ایسا عہد نہیں کیا کہ تم جو مرضی کر لو اور میرے ہاں تم بے خوف ہو کر آ سکتے ہو، باقاعدہ عہد لیے جاتے رہے ہیں۔ اور یہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کے، والدین کے ساتھ احسان کے، ذی القربى والیتامى، یہ آپ یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ عہد لیے جا رہے ہیں اور اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ خاندان ہے، جس کو تباہ اور برباد کرنے کے بہت زبردست جو ہیں اس وقت ایجنڈے آپ کے سامنے میدان میں ہیں۔ یہ ان کو توڑتے تھے، اپنے لوگوں کو دربدر کرتے تھے، ان کا خون کرتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ پھر جب یہ اپنے سارے وہ مقاصد پورے کر لیتے تو پھر ان کو شریعت بھی یاد آ جاتی تھی، اور یہ ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑانے پر آ جاتے تھے، جس کو کہا کہ یہ کچھ کتاب کے حصے کو ماننا اور کچھ کے ساتھ کفر کرنا، جس کی جو ہے سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ تو کتاب خداوندی کے ساتھ من مانیاں کرنا، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، تو یہ ہے دراصل آخرت دے کر دنیا خریدنا۔ تو ایسوں کا عذاب جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہونے والا۔ زمین پر بے حد و حساب روشنی ہونا رسالتوں کے ذریعے سے، جس کا ایک بہت بڑا سٹیشن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تو رسالتوں کا تانتا لگا دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، جن کو دراصل اس شریعت کو جو ہے تسلیم کر کے آنا تھا، ان کا جرم ہے، اور دوسرا اس زمین پر خدا کی مہربانیوں کا تذکرہ ہے۔ تو بھئی جو رسول ان کو پسند نہیں آتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر کرنے کے بعد فرمایا، تو یہ اس کے ساتھ کفر کر لیتے رہے ہیں، اور خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتظار کرتے تھے، اور اس کے واسطے دے کر یہ خدا سے اس کی نصرت کے سوالی رہتے تھے، کہتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو جو ہے وہ ہم یہ اور یہ کریں گے اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ ان میں سے نہیں ہوا تو صرف اس ضد میں آ کر ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من بعد، اس پر ایسے یہ بغاوت پہ آئے، تو اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا، فباءوا بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ یہ جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اترا ہوا ہے۔ اچھا، تو جو انبیاء آتے رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا کیا وتیرہ رہا ہے؟ قتل کر دینے تک جاتے رہے ہو تم اس کے ساتھ، اور جو تم سے عہد لیے جاتے رہے ان کے ساتھ تمہارا کیا وتیرہ رہا ہے؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں، کیونکہ ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ ریلیٹ ہم کرتے چلیں، مطلب یہ جو ختم نبوت ہوئی ہے اس وجہ سے ہمارے ہاں تو کہانی ہی اور ہو گئی ہے۔ ہر دور کے جو بدماش ہیں ہماری امت میں، ہماری تاریخ میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، تصور کریں کہ ان کے مقابلے پر انبیاء ہوتے تو یہ حق کے آگے سر ٹیک دیتے؟ یہ جتنے بدماش ہیں کیا کرتے یہ انبیاء کے ساتھ؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء، یعنی یوں ہی قتل کر دیتے بنی اسرائیل، بس شوق تھا ان کو کہ جی نبیوں کو قتل کرنا ہے؟ یا یہ ہے کہ نبی جو ہے، نبی کا ہے یہ کہ وہ آپ سے حق کو قائم کروائے گا، ورنہ یہ ہے تو اس کا ڈیل کیسے کریں گے نبی کے ساتھ؟ تو وہ تو کھڑا ہے، تو صورت پھر یہی ہے کہ آپ پھر نبی کے دشمن ہو جائیں۔ تو مطلب یہ ختم نبوت کی کہانی جو ہمارے ہاں ہوئی ہے، تو البتہ یہ ہے کہ جو انبیاء کے راستے پر رہے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے تم لوگوں نے۔ اس کا ذکر آگے ایک جگہ ہے کہ بھی سورۃ آل عمران کے اندر۔ اچھا، دنیا پرستی ان کی، یہ جو ہے آخرت سے بھاگنا، اور یہ جو ذمہ داریاں بڑی ہیں جس کا صلہ دراصل جنت ہے اور اللہ کے ہاں سرخروئی ہے،
اسے بھاگنا، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ دنیا پر مریں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، دنیا کی زندگی ہر قیمت پر حاصل کرنا. تو اس وجہ سے کہ آخرت ان کے لیے دنیا سے بڑی نہیں ہے. پھر فرشتوں کے ساتھ عداوت رکھنا، یہ جو تعصب ہے یہ اس کی حد ہے. تعصب میں جو ہے وہ آپ حتیٰ کہ قرآن آیات کے ساتھ، کیونکہ وہ آیات کسی وجہ سے آپ کے جو ہے جو بھی آپ کا مسلک ہے یا آپ کی جو کوئی بات ہے اس پہ پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتی، تو کسی کو آیات اچھی نہیں لگتی، کسی کو حدیثیں اچھی نہیں لگتی، کسی کو فرشتے اچھے نہیں لگتے، اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ ان کا تعصب ہے. تو ایسوں کا اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسوں کا جو ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان کا دشمن ہے. اچھا، پھر ان کے ہاں ٹونے ٹوٹکے جو ہوتے رہے سلیمان علیہ السلام کے بعد. یہ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بابل میں جانا ہوا تھا، ما انزل علی الملکین ببابل. تو وہاں پر یہ جو ہے نا عملیات کرنا اور یہ شیطانی چیزوں، یہ عقیدے کا بہت بڑا فساد ہے، اور رب العزت پر یقین کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ خلل ہے جو ان کے ہاں ہوتا رہا. اور یہ نفع نقصان جو ہے غیر اللہ کے ہاں دیکھنا، اور اللہ کے ہاں کی جو قوت ہے اور تاثیر سب کی سب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاں کمزور پڑ جانا، اس کا خصوصی طور پر جو ہے نا وہ ذکر ہوا. اور یہاں تک فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے یہ اس کو خریدا تو اس کے لیے آخرت میں بالکل بھی کوئی حصہ نہیں ہے. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کافروں کی جو تدبیریں ہیں اس دین کو نیچا کرنے کی اور اس نبی کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرنے کی، ان ساری تدبیروں کو بے اثر کرنا ایک بہت بڑا مسلمانوں کو یہاں پر سبق دیا جا رہا ہے. اور یہ اصل میں یہ ایک کیفیت ہے ان کے دل کی، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ما یعبد الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر، اس نبی کے ذریعے سے جو اتنی بڑی خیر تم کو ملی ہے اور ملنے والی ہے، یہ ان کو برداشت نہیں ہے، یہ ان کو کبھی برداشت نہیں ہونے والی ہے، حالانکہ یہ فیصلے اللہ کے ہیں اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو اب یہ ان کا جو ہے نا حسد ہے. یہاں ایک اور جو ہے وہ جو ریاست ہوتی ہے وہ اپنے قوانین کے اندر وقتاً فوقتاً رد و بدل کرتی ہے. تو ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، یہ دراصل خدائی ہے، یہ خدائی ہے اور یہ اختیارات ہیں کہ کسی وقت وہ ایک حکم دینے کے بعد اس کو بدل کر تو دوسرا حکم دے. تو ناسخ و منسوخ کا یہ مسئلہ ہے، یہ ایک شریعت کو ہٹا کر دوسری شریعت لانا، یا پھر ایک شریعت کے اندر ایک حکم کو ہٹا کر تو دوسرا حکم جو ہے وہ لانا. اس وجہ سے اس کا تعلق کیا گیا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، دراصل یہ بادشاہی ہے. تو بادشاہی کا یہ ایک مظہر ہے کہ بادشاہ جو ہے وقتاً فوقتاً اپنے قوانین جو ہے وہ صادر فرمایا کرے. تو دراصل یہ ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کو دل سے لگانا، کیونکہ خدا کی طرف سے آئی ہے، عبادت، بندگی اور خدا کی بادشاہی اور اس کی سلطنت کا کے اقرار کا ایک ذریعہ ہے، صورت ہے. اچھا، اس کے مقابلے پر جو ان کا وتیرہ رہا ہے، یہ جو ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سے یہ لوگ پوچھتے رہے ہیں، اس طریقے سے یہ جاتے ہیں تو کیا تم یہ اپنے نبی کے ساتھ یہ انداز اختیار کرنا چاہ رہے ہو. اور وہی بات جو ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم. ایک تو یہ تھا کہ پیچھے بات ہوئی ہے کہ یہ ان کو برداشت ہی نہیں کہ کوئی خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر اترے. اچھا، اور اگر ظاہر ہے وہ تو اتری ہے اور وہ اترنے سے رکتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس دین سے ان کو کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے، پھر دیا جائے. اتنی بڑی حقیقت جو ہے، یہ تہذیبوں کی جو جنگ ہے، اس کے لیے یہ قرآن کی یہ آیت اور یہ مقام وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کسی طریقے سے تم کو تمہارے ہاتھ سے یہ قرآن لے لیں، تمہارے ہاتھ سے یہ شریعت لے لیں، تمہارے ہاتھ سے یہ آخری آسمانی امانت جو ہے وہ چھڑوا لیں، اور محض اس حسد کی وجہ سے جو ان کو دلوں کے اندر ان کو برداشت نہیں ہے یہ خیر اس امت کے ہاں پائی جانا.
بعد اس کے کہ ان کے اوپر حق پوری طرح کھل چکا ہے، تو ان کو درگزر کرو، چھوڑو ان کو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ لے آئے۔ اہل تفسیر نے کہا جب تک جہاد، تو ان کا جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے تمہارے ہاتھ سے قرآن چھڑوانا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جہاد۔ تو مطلب جہاد کے بغیر سیدھے ہونے والے یہ نہیں ہیں، اور جس دوران تم کو یہ صبر کرنا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پر محنت کرو، زکوٰۃ پر محنت کرو، اور خدا کے آگے پیش کرنا عبادت، بندگی، تسبیحات، صدقہ، خیرات وغیرہ، یہ سب ایسی صورتیں ہیں کہ بلائیں تم سے وہ ٹالے گا۔ اچھا، یہ گروہی جو ہے وہ زوم، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، آپ کو یہودی عیسائی ہی ہونا پڑے گا، نہیں، بلا من اسلم، یہ ایک کائناتی دستور ہے خدا کا، اسلام، وقت کے نبی کی اور وقت کی رسالت کی اور وقت کی شریعت کے ذریعے سے خدا کی بندگی، صرف خدا کی بندگی، اسلام، بلا من اسلم وجہہ للہ۔ تو جو اس خدائی دستور پر ہے وہ ان چیزوں کی پابندی کا مکلف نہیں کیا جاتا کہ وہ یہودی ہی ہو یا عیسائی ہی ہو تو جنت میں جانے والا ہے۔ اور یہی گروہی زوم ہے، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو تھے جو اس کے جو اور جو جاہل ہیں وہ بھی یہی گروہی تعصب رکھتے ہیں۔ اللہ ان کا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور یہ گروہی تعصب جو ہے، اور یہ اس قدر شدید ہے کہ ومن اظلم ممن منع، کہ اللہ کے گھروں کی پامالی تک چلے گئے ہیں کہ بھی اگر کوئی اللہ کا گھر جو ہے وہ کسی ایک مذہب کے ساتھ پہچان بنا کر رہا ہے تاریخی طور پر، تو اس کی توہین تک چلے جانا، باوجود اس کے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تاریخی طور پر یہ اللہ کا گھر ہے، جیسے عیسائیوں نے بیت المقدس کی جو ہے وہ پامالی کی۔ تو یہ پھر اپنے عقیدے کا اس قدر جو ہے وہ تبدیلی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، خدا کے لیے بیٹا تجویز کر دیتے رہے جیسے یہ عیسائی ہیں۔ اور یہ جو ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ جو ہے مطلب اب خدا کون ہے اور اس کی عبادت کیسا زبردست مضمون ہے، اب یہ نہیں دیکھیں گے، یہ تو دیکھیں گے کہ ہم اور وہ، تو وہ جو گروہی، تو اس کی حد یہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ راضی ہونے ہی والے نہیں ہیں جب تک تم ان کی ملت ہی کی پیروی نہ کرو، سیدھا تم ان کو جوائن نہ کر لو۔ البتہ تم نے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تم نے ان کی خواہشات ہی کو گھاس نہیں ڈالنی، تو اگر یہ تم نے ان کی خواہشات ہی کی پیروی کر لی تو اللہ تعالیٰ سے تم کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اور اصل حل کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دے دی ہے وہ تو اس کی دو معنی ہوئے ہیں، یتلونہ حق تلاوت، ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کا حق ہے، اور دوسرا معنی کیا گیا کہ اس کی ایسی اتباع کرتے ہیں جیسا اس کی اتباع کا حق ہے۔ تو یہی چیز ہے جس کے ذریعے سب یہ بھول جائیں گے، تمہارے جو ہے وہ پس منظر میں چلے جائیں گے۔ دوبارہ پھر جو ہے بنی اسرائیل کو وہی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خدا کے انعامات کو یاد کریں اور آخرت کو ذرا ذہن میں لائیں کہ کیسی ڈرنے کی چیز ہے۔ اور اصل مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی اصل پہچان جو ہے وہ دراصل ابراہیم ہے، اور تم جو ہے یہود اور نصارہ اس کے محض کچھ اسٹیشن رہے ہو جو صرف ایک تاریخ کے ادوار تھے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دین ابراہیم، جس نے توحید کا حق ادا کیا۔ سب سے یہ تمہارا جتنا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا والا چیپٹر یا عیسیٰ علیہ السلام والا چیپٹر، یہ کل کہانی نہیں ہے جب تک کہ ابراہیم کا تذکرہ نہ ہو۔ تو یہ وہ تھا کہ جس کو امامت دی گئی تھی خاص خدا کی اطاعت اور عبادت کی بنیاد پر، اور جس پہ اس نے اپنے ذریت کے لیے وہ عہد مانگا، تو اللہ نے کہا کہ ظالموں کے لیے اللہ کا یہ عہد نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جو ایک بہت بڑا مظہر ابراہیم کا چھوڑا ہوا وہ ہے خانہ کعبہ، جس کو جو ہے جس میں مقام ابراہیم ہے، اور جس کو آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کا جو مجسم نمونہ بنے ہیں
ان کے ساتھ ایک شمولیت، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس ابراہیم کے جہاں قدم لگے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر تم بھی خدا کے آگے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو یہ دراصل ایک تاریخی طور پر اپنے ایمان کا اظہار ہے، یہ آپ جو مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اور ایک تاریخ کا اعادہ ہے، ایک بہت بڑے انسانی عمل کے تسلسل کا اعلان ہے۔ یہ خانہ کعبہ وہ معمولی نہیں ہے جس کو ان دونوں ہستیوں نے، ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، دعائیں کرتے ہوئے کہ یا اللہ اس کے اندر ایک ایسی امت برپا کر جو تیری عبادت کا اور تیری بندگی کا حق ادا کر دے، اور اس میں وہ نبی لے کر آ جو اس جہان کی جو ہے وہ تعلیم کرے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہ ہے وہ دعا جو ابراہیم نے کی تھی اس خانہ کعبہ کو بنا کر۔ تو یہ محمدی چیپٹر جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد، تو وہ اصل حقیقت ایک ہی ہے۔ تو موسیٰ کا بھی تعارف یہ ہے کہ وہ ابراہیم کا پیروکار ہے، اور عیسیٰ کا بھی اصل تعارف یہ نہیں ہے کہ تم اس کو کیا کیا کہتے ہو، بلکہ عیسیٰ کا اصل تعارف یہ ہے کہ وہ اس ابراہیم کے دین کو اس جہان کے اندر کھڑا کرنے والا ہے، اور اس کی صدائیں یہاں پر لگا کر جانے والا ہے، اور اس کی آخری صدا لگ چکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اس تاریخی تسلسل کا نام ہے اسلام۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اس سے جو آنکھیں چرا کر اس کو گروہی رنگ دینے والے جو ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں، سوائے یہ کہ جو بالکل بے وقوفی ہو چکا ہو۔ تو اصل جس کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ابراہیم ہے، اور اس کا یہ طرز عمل ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والی یہی چیز ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اللہ نے اس کو کہا کہ مسلم ہو جا۔ یہ آپ کو بہت تعجب لگے گا کہ یہ کیا ہے، ابراہیم کو کہا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ جو ماڈرن ریاست ہے، صبح و شام اس کے اندر دستور اور آئین کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے بغیر جی لگتا نہیں ہے، اس کے بغیر دلوں کی تشفی ہوتی نہیں ہے، جب ایک دن میں 20 بار آئین کا ذکر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے کہ دور حاضر میں پوجی جاتی ہے وہ انسان جو اپنے ول کا جو ہے اظہار کرتا ہے بذریعہ آئین۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس قوم کا جو آئین ہوتا ہے وہ صبح و شام اس کو جپتا ہے، اور اس کی تسلی اسی سے ہوتی ہے، دلوں کی تسکین اسی سے۔ تو اذ قال له ربه اسلم، تو کیونکہ دستور اسلام ہے اس کائنات کا، کیونکہ دستور اور آئین اسلام ہے اس دین محمدی کا، تو اس وجہ سے اس کا بار بار جو ہے نا اعادہ ہو رہا ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں خدایا اس آئین کو صبح و شام اسی کو جپتا ہوں اور اسی کو میں تسلیم کرتا ہوں، رب العالمین کے لیے سراسر جو ہے وہ سپر ہونے والا۔ اور یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے کہ ابراہیم جاتے جاتے بھی اسی کی تاکید کر کے گیا تھا اپنی اولاد کو، اور یعقوب بھی جاتے جاتے اسی کی تاکید کر کے گیا تھا۔ موت آئی ہوئی ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، یا بنی ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو بتاؤ کون ہوگا خدا تمہارا، کس کی اطاعتیں، کس کی عبادتیں اس جہان کے اندر ہوں گی تمہارے ذریعے سے۔ اور اس کو یقین دلاتے ہیں خدایا وہی خدا، اسی کی عبادت ہوگی جو تیرے باپ دادا کا خدا ہے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا۔ تو یہ ہے وہ حقیقت جو گزر چکی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ تم گروہی جو ہے وہ مظاہر جو آگے ہو، تمہیں کیا علم ہو کہ وہ کیا چیز تھی جو گزر گئی، ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے۔ اور اب اس امت کو تاکید رہی، وقالوا کونوا ہودن او نصارا، ان کا یہ کہنا کہ نصرانی یہودی ہوگے تو ہدایت پاؤگے، ان کے مقابلے پر کہو بل ملت ابراہیم حنیفاً، وہی پیچھے سے چلے آنے والی ابراہیم والی حقیقت جس کا مشرکوں سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ اب یہ ایک پروکلیمیشن ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صبح جو ہے وہ فجر سے پہلے جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا، آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ ایک اس دستور کا اعلان ہے۔ ہمارا مکمل اطاعت، فرما برداری، ایمان، وابستگی
اس پوری حقیقت پر جو ہم پر اتری، ابراہیم پر، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، خانوادے، جو موسیٰ کو ملا، جو عیسیٰ کو، تمام انبیاء کو جو ملا، مکمل ہماری ایلیجنس ہے، وفاداری ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ دستور سے وفاداری کا اعلان، تو یہ اس مقام پر یہ اور لا نفرق بین احد منہم، ان میں کوئی فرق بھی ہم بالکل نہیں کرتے، جو کچھ خدا کے پاس سے آیا ہم اس میں تمیز کرنے والے نہیں ہیں، اور سراسر ہم اس کے اور تو ایسے اگر ایمان یہ لے کر آئیں تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ سراسر اس کے ساتھ مخاصمت رکھنے والے ہیں۔ اور ڈٹ جا فسیکفیکہم اللہ، اللہ تجھ کو کافی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی صورت اس جہان کو قبول ہونے والی نہیں ہے، تو اس وجہ سے خدا اس پر تم کو کفایت کرنے والا ہے۔ اور کہو کہ صرف اور صرف خدا والا رنگ عبادت کا، بندگی کا صرف، تو یہ جو تمہارے جعلی رنگ ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، اس اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس پر ہمارا جو ہے وہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہمارے عمل۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ ایسی ہستیاں، اسماعیل ایسی ہستی، ابراہیم اسماعیل ایسی ہستی، اسحاق، یعقوب، یہ جو ہیں یہ بھی وہی جو گروہی یہودی اور عیسائی تھے، تو کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ شہادت کو چھپانا ہے، جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ خدا کی عبادت کی یہ اعلیٰ تصویر جو ان ہستیوں کے ذریعے ہوئی تھی وہ گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، اور ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہونے والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت